بسم اللہ الرحمن الرحیم، صرف ایک رات یہ وظیفہ کر کے سوئے، صبح رزق کا ایسا دروازہ کھلے گا کہ آپ کی آنکھیں کھلی رہ جائیں گی۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، میری پردہ دار بہنوں، آج میں آپ کے سامنے زندگی کا وہ راجیہ کھولنے جا رہا ہوں جس کی تلاش میں انسان صدیوں سے بھٹک رہا ہے۔ کیا آپ کے گھر میں سکون کا نام نشان نہیں؟ کیا آپ کی کمائی آپ کی ضروریات پوری کرنے سے قاصر ہے؟ کیا آپ قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی تنہائی میں بیٹھ کر اپنے رب سے شکوہ کیا ہے کہ اے اللہ، میں اتنی محنت کرتا ہوں، دن رات ایک کر دیتا ہوں، مگر رزق میں برکت کیوں نہیں؟ میری جیب خالی کیوں رہتی ہے؟ میرے پیارے بھائیوں، آج کی اس نشست میں آپ کو اللہ کے خزانوں کی وہ چابی دینے والا ہوں جسے استعمال کر کے آپ کے رزق کے تمام بند راستے ہمیشہ کے لیے کھل جائیں گے۔ یہ کوئی عام گفتگو نہیں، یہ آپ کے ایمان کو جلا بخشنے والی اور آپ کی زندگی کے حالات کو بدلنے والی ایک روحانی کاوش ہے۔ ہم انسان اپنی محدود عقل سے یہ سمجھتے ہیں کہ رزق صرف وہی ہے جو ہمیں ہماری محنت کے بدلے ملتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جتنا زیادہ پسینہ بہائیں گے اتنا ہی زیادہ پیسہ ہمارے پاس آئے گا، لیکن ہم یہ بنیادی حقیقت بھول جاتے ہیں کہ رزق تو اللہ کے حکم کا تابع ہے۔ اللہ نے جس کے رزق میں جتنی برکت لکھ دی ہے اسے کوئی مائی کا لال روک نہیں سکتا، اور جس کے رزق میں کمی لکھ دی ہے اسے دنیا کی کوئی طاقت بڑھا نہیں سکتی۔ لیکن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ راستے بتائے، وہ کلمات سکھائے اور وہ طریقے عطا کیے جن کے ذریعے ہم اپنے مقدر کی بندشوں کو کھول سکتے ہیں۔ آج میں آپ کو جو عمل بتانے جا رہا ہوں یہ میرے سالوں کے مطالعے اور بزرگوں کے بتائے ہوئے طریقوں کا نچوڑ ہے۔ بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہم نے وظائف کیے مگر اثر نہیں ہوا۔ میرے بھائیوں، وظیفہ اثر کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ ہم اسے ایک رسم کی طرح کرتے ہیں، ہم اسے دل سے نہیں بلکہ زبان سے کرتے ہیں۔ جب آپ کا یقین اللہ کی ذات پر پختہ ہو جائے گا، جب آپ کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ مجھے دینے والی ذات صرف اللہ ہے، تو پھر اللہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کو خالی ہاتھ لوٹائے؟ ذرا غور کرے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تو پھر ہمیں پریشانی کیسی؟ پریشانی اس وقت جنم لیتی ہے جب ہم اپنی نگاہیں اللہ سے ہٹا کر دنیا کے اسباب پر مرکوز کر لیتے ہیں، جب ہم اپنے رزق کا دار و مدار بینک بیلنس یا اپنی ملازمت پر رکھتے ہیں تو اللہ ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن جب ہم اپنی امیدیں صرف اللہ سے وابستہ کر لیتے ہیں تو پھر وہ رزق کے ایسے راستے پیدا کرتا ہے جہاں سے انسان کے گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ آپ اپنی زندگی کا رخ بدلیں۔ آج رات اپنے بستر پر لیٹنے سے پہلے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ یہ عمل کوئی مشکل کام نہیں، یہ صرف چند منٹوں کا ذکر ہے، لیکن اس کی تاثیر ایسی ہے کہ آپ کی اگلی صبح بدل جائے گی۔ اب توجہ فرمائیں، وظیفہ اور طریقہ کار یہ ہے، سب سے پہلے عشاء کی نماز ادا کریں، اس کے بعد اپنے بستر پر پاک صاف ہو کر لیٹ جائیں، کسی سے کوئی بات نہ کریں، صرف اپنے رب کی طرف متوجہ ہو۔ اول و آخر آپ نے تین بار صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا ہے، درمیان میں اللہ تعالیٰ کے یہ دو مبارک کلمات یا رزاق و یا فتاح، اس کے بعد سورہ واقعہ کی آخری 3 آیات یعنی فسبح بسم ربک العظیم سے لے کر آخر تک 7 مرتبہ تلاوت کریں۔ آخر میں اپنے دونوں ہاتھ اٹھائیں، اپنی بند آنکھوں سے اپنے رب کا تصور کریں، اپنی ساری پریشانیاں اس کے سامنے بیان کریں اور رزق میں کشادگی کی دعا مانگیں۔ یہ عمل آپ نے 11 دن تک جاری رکھنا ہے۔ اس دوران اپنی 5 وقت کی نمازوں کا خاص خیال رکھیں، کیونکہ رزق میں برکت کا پہلا اور سب سے بڑا ذریعہ نماز ہے۔ جب آپ اللہ کے حقوق پورے کریں گے تو اللہ آپ کے حقوق پورے کرنے کا ذمہ لے لے گا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس وظیفے کے دوران آپ نے اپنی زندگی میں کیا تبدیلیاں لانی ہیں۔ صرف وظیفہ پڑھنا کافی نہیں، بلکہ اپنے عمل کو بھی پاک کرنا ہوگا۔ اپنی آمدنی میں حلال کو ڈھونڈیں۔ اگر 1 روپیہ بھی حرام کا آپ کے رزق میں شامل ہوگا
تو برکت کے تمام دروازے بند ہو جائیں گے۔ صدقہ کرنے کی عادت ڈالے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے رزق کبھی کم نہیں ہوتا، بلکہ اللہ اس میں 10 گنا اضافہ کر دیتا ہے۔ کئی لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ وظیفہ خواتین حیض کی حالت میں کر سکتی ہیں؟ تو یاد رکھیں، یہ اللہ کے ناموں کا ذکر ہے، آپ اسے ہر حال میں پڑھ سکتی ہیں۔ اللہ آپ کی نیتوں کو جانتا ہے۔ مزید یہ کہ رزق میں برکت کے لیے سب سے اہم چیز ہے شکر گزاری۔ جب آپ کے پاس کم ہو تب بھی شکر کریں، جب زیادہ ہو تب بھی شکر کریں۔ شکر کرنے والوں کے رزق میں اللہ بے تحاشا اضافہ کر دیتا ہے۔ جب آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ کے فرشتے آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ اللہ کے فرشتے آپ کے لیے دعا کریں؟ تو پھر آج سے ہی اپنے دل کو شکر سے بھر لیں۔ اکثر لوگ رزق کی تنگی کی وجہ سے بدگمانی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ شاید اللہ ہم سے ناراض ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ کبھی کبھی اللہ اپنے بندوں کو آزمانے کے لیے تنگ دستی دیتا ہے تاکہ وہ اپنے رب کی طرف رجوع کریں۔ جب آپ کا ہر سجدہ صرف اللہ کے لیے ہوگا، جب آپ کے ہر کام میں اللہ کی رضا شامل ہوگی، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ اللہ کیسے آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ بہت سے ایسے گھرانے جو فاقوں کی جد میں تھے، جنہوں نے صرف اس یقین کے ساتھ اس عمل کو اپنایا، آج وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہیں، وہ آج دوسروں کو دینے والے بن گئے ہیں۔ آپ بھی وہی انسان بن سکتے ہیں۔ بس ہمت نہ ہارے، مایوسی کفر ہے، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہو۔ رزق صرف پیسہ نہیں، رزق اللہ کی ایک نعمت ہے جسے بانٹنے سے اور ذکر کرنے سے اللہ بڑھاتا ہے۔ جب آپ اس وظیفے کو باقاعدگی سے کریں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے دل سے بے چینی ختم ہو رہی ہے۔ اللہ کا ذکر انسان کے اندر ایک ایسا قلعہ بنا دیتا ہے جسے دکھ اور مصیبت نہیں توڑ سکتے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ اللہ کے نیک بندے کتنی بھی مشکلات میں ہوں وہ مسکراتے رہتے ہیں؟ کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کا پالنے والا ان کے ساتھ ہے۔ آپ اپنی زندگی میں ایک اور تبدیلی لائیں۔ جب بھی گھر سے باہر نکلے بسم اللہ پڑھ کر نکلے۔ جب بھی گھر میں داخل ہوں سلام کرے، چاہے گھر میں کوئی نہ بھی ہو۔ سلام رزق میں کشادگی لاتا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں جو ہماری زندگی کے بڑے بڑے مسائل حل کر دیتی ہیں۔ ہم بڑی بڑی کتابیں پڑھتے ہیں، بڑے بڑے وظائف تلاش کرتے ہیں، مگر چھوٹی چھوٹی سنتوں کو بھول جاتے ہیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، آپ کا رزق آپ کے پاس چل کر آئے گا، بشرطے کہ آپ اس راستے پر چلیں جس پر آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے تھے۔ آپ کی محنت میں برکت تب آئے گی جب آپ کے کام میں دیانتداری ہوگی۔ آپ کے کاروبار میں نفع تب ہوگا جب آپ جھوٹ نہیں بولیں گے۔ یہ اللہ کے نام جو میں نے بتائے ہیں، یہ آپ کے دل کو جھوٹ اور دھوکے سے پاک کر دیں گے۔ جب دل پاک ہو جائے تو اللہ کا نور اس میں داخل ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جس سے آپ کا دل اللہ سے جڑ جائے گا۔ یہ ذکر آپ کی زندگی میں وہ تبدیلی لائے گا جس کا آپ برسوں سے انتظار کر رہے تھے۔ اب وقت ہے کہ ہم سب مل کر ایک اجتماعی دعا کا اہتمام کریں۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آج آپ کی یہ دعا عرش اے مولا تک پہنچ جائے؟ تو ابھی اسی وقت کمنٹ سیکشن میں جائیں اور یا رزاق یا فتاح لکھیں۔ جب ہزاروں لوگ مل کر اللہ کے نام پکاریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی۔ اپنی مشکلات لکھیں تاکہ دوسرے بھائی اور بہنیں آپ کے لیے دعا کریں۔ میں چاہتا ہوں کہ آج کمنٹ سیکشن دعاؤں سے بھر جائے۔ ہر شخص نیچے کم از کم 5 بار آمین لکھے۔